بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان میں جن امور کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے ان میں سے ایک بچوں کی تربیت بھی ہے۔ بچوں کی تربیت تو ویسے والدین کی ذمہ داری ہے ہی، اس کا رمضان سے کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے، بلکہ ہر وقت ہی اولاد کی نگرانی کرنا اور بچوں کی تربیت کا اہتمام کرنا یہ ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس میں کفر نہیں ہوتا، اس میں فسق نہیں ہوتا، وہ معصوم پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، لیکن پھر اس کے والدین یا تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ یہودی کے گھر پیدا ہوگا تو وہ والدین کو دیکھے گا، انہی کے دین پر رہے گا، یہودی بنے گا۔ کوئی نصرانی کے گھر پیدا ہوگا تو نصرانی ہوگا، کوئی مجوسی کے گھر پیدا ہوگا تو مجوسی ہوگا۔ ایک تو صورت اس کے یہودی اور نصرانی بنائے جانے کی یہ ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ والدین نے تربیت کا خیال نہیں رکھا اور اسے صحیح عقائد اور نظریات کی تعلیم نہیں دی، اس کی ذہن سازی نہیں کی، اس کو اچھا ماحول فراہم نہیں کیا، اس کو اچھی تعلیم نہیں دی، دین کی بنیادی تعلیمات سے اسے آگاہ نہیں کیا، اور اسے ایسے دنیا میں طوفانوں کے حوالے کر دیا، تو اس دنیا میں تو طرح طرح کے فتنے ہیں، کفریہ طاقتیں ہیں، وہ اپنے مشن کے لیے اربوں روپے مختص کرتے ہیں، ہزاروں ادارے بناتے ہیں اور لوگوں کو بے دینی کی طرف مائل کرتے ہیں یا اپنے دین نصرانیت اور یہودیت کی طرف مائل کرتے ہیں۔ تو والدین اگر اس طوفان سے بچانے کے لیے اپنی بچوں کی تربیت کا، تعلیم کا اہتمام نہ کریں تو یہ گویا ان کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بنانے کا سبب بن رہے ہیں، اور ماحول ایسا فراہم کر رہے ہیں کہ اس کو اس اٹھتے ہوئے طوفانوں کے تھپیڑوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور پھر بعد میں پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ خراب ہو گیا۔ تو بچپن ہی سے بچوں کی تربیت کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، اور رمضان کا مہینہ تو بہت ہی بہترین مہینہ ہوتا ہے، ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، ہر طرف لوگ عبادت میں مشغول ہیں، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ وقت بہت عمدہ ہوتا ہے اپنے بچوں کی تربیت کرنے کا۔ اور کوئی تحفہ جو والدین اپنے بچوں کو دیتے ہیں، ان میں سب سے بہترین تحفہ فرمایا کہ اس کا اس کو اچھی تربیت دینا۔ سنن ترمذی کی ایک روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن، کسی والد نے اپنے کسی بچے کو ادب حسن سے زیادہ افضل اور بہتر تحفہ نہیں دیا، یعنی سب سے بہترین تحفہ والدین کی طرف سے اپنی اولاد کی اچھی تربیت ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی روایات میں والدین کو متوجہ کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر شخص مسئول ہے اور نگران ہے کچھ لوگوں کا۔ کسی کے نگرانی میں 10 لوگ ہیں، کسی کی نگرانی میں 20 لوگ ہیں، کسی کی نگرانی میں 50 لوگ ہیں، کسی کی نگرانی میں اس سے زیادہ لوگ ہیں۔ تو اپنے ماتحت، چاہے آپ کسی جگہ ملازمت کر رہے ہوں اور آپ کے ماتحت بہت سارے لوگ کام کر رہے ہوں، چاہے آپ کے اپنا کاروبار ہو اور آپ کے ماتحت بہت سارے لوگ کام کر رہے ہوں، وہ بھی آپ کی رعیت میں آتے ہیں، اور اپنے گھر کے افراد، اپنے خاندان کے افراد، اپنے بیوی بچے، وہ تو آتے ہی ہیں، اول نمبر پر ہیں۔ تو ان کی تربیت کرنا یہ ذمہ داری ہے نگران کی۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، ہر شخص نگران ہے اور اسے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اس لیے اس بہت بڑی ذمہ داری سے آگاہ رہنا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بعض اوقات غفلت ہوتی ہے اور بچے بگڑ جاتے ہیں، تو ان کی نگرانی کرنا بہت ضروری ہے۔ ادب وہ سکھانے کے لیے اور اچھی تعلیم و تربیت کے لیے مثالی طریقہ تو پیار و محبت کا ہے۔ آپ اپنے گھر کا ماحول ایسا رکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نمازی بنے تو آپ کو خود نماز کا اہتمام کرنا ہوگا۔
آپ اگر چاہتے ہیں کہ میرے بچے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کریں تو آپ کو خود جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا ہوگا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے جھوٹ نہ بولیں تو آپ کو خود سچ بولنے کا اہتمام کرنا ہوگا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے دین کے احکام پر عمل کریں تو آپ کو خود دین کے احکام پر عمل کرنا ہوگا۔ بچہ دیکھ کر زیادہ تربیت حاصل کرتا ہے۔ آپ جو کتاب سے اس کو تعلیم دیتے ہیں اس کی تاثیر اتنی گہری اور اتنی ہمہ گیر نہیں ہوتی جتنی وہ اپنے والدین کو دیکھ دیکھ کر تربیت حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے خود اپنے آپ کو پہلے بنائیں اور اپنے آپ کو اللہ کے احکام کا پابند بنائیں، عبادات کا اہتمام کریں، اور رمضان میں تو ویسے ہی گناہوں سے بچنے کی بہت اہمیت ہے۔ ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں، اپنے گھر میں بھی یہ تعلیم دیں اور اپنے بچوں میں کو بھی اللہ کی نافرمانی سے بچانے کا اہتمام کریں، اور رمضان کے ان بہترین اوقات میں آپ اس بہترین فرصت سے فائدہ اٹھائیں کہ آپ گھر میں تعلیم کا بھی اہتمام کریں اور اعمال کا بھی اہتمام کریں، تو آپ کے بچے بھی اسی راستے پر چلیں گے جس راستے پر آپ چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔